بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 الدرس السابع، اور گزشتہ اسباق میں ہم نے جملہ انشائیہ کی اقسام ندا تک پڑھ لی۔ آج ہم جملہ انشائیہ کی 8ویں قسم پڑھیں گے۔ 8ویں قسم ہے عرض۔ عرض کا معنی ہے پیش کرنا، اور اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے پیشکش کرنا۔ اصطلاح میں عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں متکلم یعنی بات کرنے والا مخاطب یعنی اپنے سامنے والے کو نرمی سے کسی کام پر آمادہ کرے اور رغبت دلائے۔ یعنی اس جملے میں بنیادی طور پر یہ وہ جملہ ہے جس میں اپنے مخاطب کو کسی بات پر آمادہ کیا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اگر کہا جائے کہ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ کوئی بلائی پائیں، خیر پائیں۔ مقصد یہ کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کو بلائی اور خیر ملے گی۔ تو یہاں پہ اس کو رغبت دی جا رہی ہے مہمان بننے کی، آنے کی۔ تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جملہ عرض ہوا، انشائیہ کی قسم عرض ہو گیا، کہ جس میں متکلم جو ہے وہ مخاطب کو نرمی کے ساتھ کسی کام کے اوپر آمادہ کرے، اس کو رغبت دلائے۔ اسی طرح الا تکرم بکرن، تو بکر کا اکرام کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک، یعنی آپ بکر کا اکرام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو بکر کا اکرام کرنا چاہیے، عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ اکرام کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم عرض ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 9ویں قسم ہے قسم۔ قسم آپ جانتے ہیں ہمارے اردو میں بھی قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قسم سے ہم عام طور پہ جب لفظ قسم بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات میں، اپنے جملے میں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کچھ خاص الفاظ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا لی جاتی ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جملے جو ہیں ان میں قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی 9ویں قسم ہے۔ اور قسم کا معنی کیا ہے؟ حلف اٹھانا، قسم اٹھانا۔ اور اصطلاح میں قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی بات پر قسم کھائی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں واللہ لانصرن المظلوم، اللہ کی قسم میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، واللہ لانصرن المظلوم، اللہ کی قسم میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قسم ہے۔ کیا ہے؟ قسم ہے کہ آپ نے اپنی بات میں قسم اٹھائی۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ انشائیہ ہے، ظاہر اس میں کوئی خبر تو نہیں ہے۔ آئندہ کے اعتبار سے ایک بات کو آپ ایک نئی چیز کو پیدا کریں، نئی چیز کو وجود ہے، اپنے ارادے کا اظہار کریں، یا اس طرح کروں گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں تاللہ لأکیدن اصنامکم، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قسم کھائی تھی، تو یہاں پہ لفظ تا استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی میں تا بھی قسم کے لیے آتی ہے، واو بھی قسم کے لیے آتا ہے، اس کو واو قسمیہ اور تا قسمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح ایک تیسرا لفظ با، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، اس اللہ، اس ذات کی قسم جس نے تورات موسیٰ پہ نازل کی۔ تو اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی۔ تو یہاں پہ دیکھیں بھائی، اگر آپ اس تینوں مثالوں کو دیکھیں تو تینوں مثالوں میں حرف قسم استعمال ہو۔ پہلے میں واو استعمال ہوئے، دوسرے میں تا، اور تیسرے میں با۔ یہ 3 حروف ہیں جو حروف قسم کہلاتے ہیں عربی زبان کے اندر۔
تو بہرحال ان جملوں کے اندر کیا ہے، یہ قسم اٹھائی گئی ہے، تو وہ حروف جن سے قسم اٹھائی جاتی ہے ان کو حروف قسم کہتے ہیں، اور وہ تین ہیں، واو، با اور تا، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ حروف جن سے قسم اٹھائی وہ حروف قسمیہ بھی کہتے ہیں، آپ آگے بھی پڑھ لیں گے ان کو، ٹھیک ہے، حروف قسم یا حروف قسمیہ. تو یہ تین حروف ہیں، واو، با اور تا. واو کی مثال واللہ، لعنصرن المظلوم، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں واو بہت زیادہ استعمال ہو قسم کے اندر، وہ تین، والزیتون، وطور سین، والفجر والیال، خاص طور پر جو آخری پارا ہے اس میں جو واو واو کے ساتھ آیات شروع ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر آیات میں آپ کو قسم کے معنی ملیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح یہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور باللہ الذی انزل التوراۃ والانجیل، یہاں پہ بھی اس مثال میں بھی با جو ہے قسم کے طور پہ استعمال ہو، ٹھیک ہے. نہیں ویسے جملہ ہے، بعض احادیث میں یہ اس طرح کے جملے آپ کو مل جائیں گے، قرآن کی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. آگے بڑھتے ہیں. جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم تعجب. تعجب، تعجب آپ جانتے ہیں حیرانگی کو کہتے ہیں اور حیرت کو کہتے ہیں، یعنی وہ جملہ جس میں کسی حیرت کا، تعجب کا اظہار ہوتا ہے. اور ظاہر انسان حیرت اور تعجب اس وقت کرتا ہے جب کوئی خلاف واقعہ چیز ہو یا عام معمول سے ہٹ کے کوئی بات ہو، ٹھیک ہے نا جی. تو تعجب کا معنی ہے حیرانگی، اور تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حیرانگی اور تعجب کا اظہار ہو. یعنی وہ جملہ جس میں حیرانگی کا، تعجب کا اظہار ہو، اس کو تعجب کہتے ہیں. جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا زیادہ حسین ہے، تعجب کا اظہار ہے. عام طور پہ تو لوگ حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی غیر معمولی حسن ہے جس کے بارے میں وہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ ما احسن زید. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ کس چیز نے زید کو اتنا حسین کر دیا، لیکن بامہارت ترجمہ ہم کیا کریں گے، زید کتنا زیادہ حسین ہے، ٹھیک ہے جی. مثالیں دیکھتے ہیں. اس کی ایک مثال تو اوپر آ گئی، ما اکرم الرجل، سوری، ما اکرم الرجل، ما اکرم الرجل، یہ آدمی کتنی عزت والا ہے. ما اکرم الرجل، میں نے بتایا اسے لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا نا کس چیز نے اس آدمی کو اتنا عزت والا کر دیا. بامہارت ترجمہ ہم یوں کریں گے، یہ آدمی کتنی عزت، زیادہ عزت والا ہے، ٹھیک. تو اس میں تعجب کا اظہار ہے، تو غیر معمولی عزت اور اکرام اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس پہ آپ نے تعجب کا اظہار کر دیا. احسن بزید، زید کتنا زیادہ خوبصورت، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے، احسن بزید، زید کتنا زیادہ خوبصورت ہے. یہ تعجب اور حیرانگی کے اظہار کے لیے عربی میں دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیے جب ہم کسی جملے میں تعجب اور حیرانگی کا اظہار کریں گے تو اس کے لیے ہم دو صیغے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور ان کا وزن جو ہوگا وہ اس وزن پہ آئیں گے. پہلا ہے ما افعلہ، ما افعلہ، یہ افعلہ وزن ہے، ٹھیک ہے نا. اس وزن پہ آپ کو اور کلمات مل جائیں گے، مثلا جیسے ما احسن زیدن، ما احسنہ، ہم نے یہاں پہ ضمیر کی جگہ پہ اسم کو ہم لے آئے، ٹھیک ہے نا. ما احسن زیدن، ما احسن بکرن، ما احسن خالدن، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ما احسن ہو یا ٹھیک ما افعلہ، جیسے ما احسن، آپ کو اسم لے کے آئے اس کی جگہ پہ ما احسن زیدن. دوسرا ہے افعل بھی یا احسن بھی، افعل بھی، احسن بھی، آپ اس کی ضمیر کی جگہ پہ اسم لائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں احسن بزیدن، احسن بزیدن. پہلے کا ترجمہ کیا ہے، ما احسن زیدن کا زید کتنا زیادہ خوبصورت ہے، اور دوسرے کا ترجمہ بھی یہی ہے، زید کتنا زیادہ خوبصورت ہے. اس جملے میں جو اس کی نحوی ترکیب ہے اس میں مختلف آ رہے ہیں، ظاہر ہے ہم یہاں پہ اس لیول پہ چیزوں کو نہیں ڈسکس کر رہے، اس لیے اس کو میں چھوڑنے لگا ہوں. اور یہاں جو چیز آپ کو سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ جملہ تعجب، جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے تعجب. تعجب وہ جملہ ہوتا ہے جس میں حیرانگی اور تعجب کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے لیے عربی زبان میں دو صیغے استعمال ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو صیغے ہیں یہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں. ثلاثی مجرد کا معنی یہ ہے کہ وہ ابواب جن میں جو تین حرفی، جن کی ماضی تین حرفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ جو ہے وہ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے تعجب کے اظہار کے لیے
فعلی ماضی میں سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مطلقاً آپ اس کو کہنا چاہیے اس میں دو صیغے جو ہیں وہ خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ما افعلہ اور دوسرا افعل بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کی باقی تفصیلات میں ہم یہاں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے جب ہم تفصیلی اس بات دیکھیں گے وہاں اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، پہلا ما افعلہ اور دوسرا افعل بھی۔ تو اس کے وزن پہ آگے بہت سارے جملے بن سکتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ ایک جملہ ما افعلہ کے جملہ بنایا، ما احسن بزید، سوری ما احسن زیدن، ضمیر کی جگہ ہم اسم لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ افعل بھی میں بھی ایسا کیا، ضمیر کی جگہ پہ ہم اسم لے آئے، احسن بزید، باقی وزن تو ایک جیسا ہی ہے، ما افعل ما احسن افعل احسن، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام یہاں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی مشق دیکھتے ہیں جملہ انشائیہ کی جو ہم نے ابھی تک اقسام پڑھی ہیں، اس میں ہم کچھ جملوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ جو ہم نے اب تک پڑھا ہے وہ ہمیں کس حد تک اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو درجین جملوں میں جملہ انشائیہ کی اقسام کو پہچان کر بتائیں کہ کون سی قسم ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے لا تضرب، لا تضرب، اس کا ترجمہ ہے تو مت مار، تو مت مار۔ اب ہم جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں دیکھیں گے کہ یہ کون سی قسم ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے امر ہے، یہ امر ہے جی، امر نہیں ہے، نہیں ہے جی، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لا تضرب کا مطلب تو مت مار، نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کام سے روکا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے لعل عمرا غائب، شاید کہ عمر غائب ہو، شاید کہ عمر غائب ہو، یا اس کا ترجمہ یوں کر لے کہ امید ہے کہ عمر غائب ہو۔ اب ہم اس کو جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں دیکھتے ہیں۔ امر، امر نہیں ہے، یہ نہیں، نہیں بھی نہیں ہے، اس میں کسی کام سے روکا نہیں جا رہا، اور استفہام یعنی جس میں کوئی سوال ہوتا ہے یہ استفہام بھی نہیں ہے، تمنی اس میں کسی تمنا کا اظہار وہ بھی نہیں ہے، ترجی جس میں امید ہو، لعل عمرا غائب، امید ہے کہ امر غائب ہو، تو یہاں پہ بھی امید ہے، لہذا یہ جملہ کون سا ہوا؟ ترجی کا جملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جملے ہمارے حل ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے بعتو واشتریتو، بعتو کا معنی میں نے بیچا، اور اشتریتو کا معنی میں نے خریدا۔ اب یہ جو دو جملے ہیں، ظاہر ہے جب کوئی دو لوگ آپس میں معاملہ کریں گے، ایک بیچنے والا ہوگا دوسرا خریدنے والا ہوگا، تو اگر کوئی معاملہ کر رہا ہو خرید و فروخت کا، اور اس خرید و فروخت کے معاملے کے وقت یہ الفاظ استعمال کیے جائیں، ایک جملہ بعتو کا یعنی بیچنے والا بعتو کہہ دے کہ میں نے بیچ دیا، اور خریدار کہے کہ اشتری تو میں نے خریدا، تو یہ جو جملے ہیں یہ ان جملوں کے ذریعے سے ایک عقد اور معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جملہ انشائی کی قسم عقود ہے، عقود، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی عقد اور معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو بعتو کے ذریعے سے بھی معاملے کے اندر یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے، معاملہ کرنے کے لیے اشتریتو کا بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ بعتو اور اشتریتو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ جملہ انشائیہ کی قسم عقود ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے تو خبر ہے، بعتو کا ترجمہ میں نے بیچ دیا، اشتریتو کا معنی میں نے خرید لیا، لیکن میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں عقد کے لیے ماضی کے صیغے جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا صیغہ ماضی کے مقابلے میں آتا ہے مستقبل کا، جس کو مضارع کہتے ہیں، اس میں دو معنی ہوتے ہیں، حال کا بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ خدشہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بیعتو کی جگہ پہ کہے کہ ابیعو میں بیچتا ہوں یا بیچوں گا، اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ابھی خرید بیچ رہا ہے یا مستقبل میں بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس قسم کے جو صیغے ہوں گے اس میں خدشہ ہے لڑائی جھگڑے کا، اس لیے شریعت نے اس جملے کو یعنی اس جملے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ماضی کے صیغے کو خاص کر دیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی صراحت کر دے کہ میرا مقصد ابھی ہے، خریدنا ہے، ابھی بیچنا ہے، تو وہاں معاملہ درست ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بالعموم ضابطہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ عموماً اس میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے جو ماضی کے صیغے ہیں ان کو مختص کیا گیا عقد کے لیے۔ تو جب عقد کیا جائے گا، کوئی معاملہ کیا جائے گا، اس وقت ماضی کے صیغے ہی معتبر ہیں، اور جب ماضی کے صیغے استعمال کریں گے تو اس سے مقصد ماضی میں کسی بات کی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ فی الحال اسی وقت معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جملے کیا ہوں گے؟ عقود ہوں گے، ٹھیک ہے، عقد کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ وہ جملہ جس کے ذریعے سے عقد ہو رہا ہے،
اور البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی معاملہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد آ کے کسی کو بتاتا ہے، مثلا آپ نے 2 دن پہلے کوئی گاڑی خریدی اور آپ کہتے ہیں کہ اشتری تو سیارہ میں نے گاڑی خریدی، اب آپ ظاہر سی بات ہے اب کسی کو جب بتا رہے ہیں تو آپ عقد تھوڑی کر رہے ہیں، آپ اس کو خبر دے رہے ہیں. تو اگر عقد ہو جاتا ہے پھر یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے، تو پھر یہ خبر ہوتی ہے. تو یہ جملہ انشائیہ اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم اس کو عقد اور معاملے کے وقت استعمال کریں. ٹھیک ہے نا جی. اگلا جملہ ہے ما احسن زیدن، اس کا ترجمہ ہے زید کتنا زیادہ حسین ہے. ہم جملہ انشائیہ کی اقسام میں دیکھیں، امر نہیں ہے، نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تمنی بھی نہیں ہے، ترجیح بھی نہیں ہے، اخود بھی نہیں ہے، ندا بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، قسم بھی نہیں ہے، تعجب ہے جس میں حیرت اور حیرانگی اور تعجب کا اظہار ہے. ٹھیک ہے نا. تو ما احسن یہ کیا ہوا؟ تعجب. واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. یہ جملہ سنتے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس جملے میں قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم والا جملہ ہے یہ، اور جملہ انشائیہ کی قسم کیا ہوگی؟ قسم ہوگی. اضرب تو مار، آرڈر ہے یہ، اضرب تو مار. تو جملہ انشائیہ کی پہلی قسم کون سی؟ امر. یا اللہ، اے اللہ، کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، یا اللہ، اے اللہ، یہ کیا ہے جی؟ اس جملے میں کسی کو پکارا جائے، بلایا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ندا. تو یہ جملہ ندائی ہے. ٹھیک ہے. لیت زیدا حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا. اس جملے میں تمنا کی جا رہی ہے زید کے حاضر ہونے کی. تو کون سا جملہ ہوا جس میں تمنا وہ تمنی ہوتا ہے؟ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ کو خیر پہنچے، آپ کا اکرام ہو. یہاں بھی کیا ہے جی؟ گزارش ہو رہی ہے کسی سے، یعنی اس کو اس کی خدمت میں کچھ عرض کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کر لیں. نرمی کے ساتھ کسی بات پر آمادہ کرنا اس میں پایا جا رہا ہے. تو یہ جملہ کون سا ہوگا؟ عرض. حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اس میں استفہام ہے. یہ کون سا جملہ ہوا جی؟ استفہام. تو یہاں جملہ انشائیہ کی 10 اقسام پوری ہو جاتی ہیں. یہ مشق اس لیے سامنے رکھی گئی کہ کچھ اندازہ ہو. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں تو آپ جملے پہ جا کے اس کو روک دیں، اس ریکارڈنگ کو روک دیں اور پہلے خود جواب سوچیں. ٹھیک ہے نا جی. پہلے خود جواب سوچیں، جب آپ کو جواب دے دیں گے اس کے بعد ریکارڈنگ سنیں، تاکہ آپ کو اس سے پھر اندازہ ہو کہ میرا جواب درست تھا یا غلط. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ھذا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.